عید آئی، عید آئی، عید آئی، رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شان عید کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، اور سلام بھی قبول کیجئے، عید کی مبارکباد بھی قبول کیجئے، اور پھر یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت، اور یہ نعمت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں خوشی منانا چاہیے عید کی، اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عید کے 3 دن، اور عید کے یہ 3 دن جو ہیں یہ آپ کے اور ہمارے لیے خوشی کے باعث اس لیے کہ ہمیں ان 3 دنوں میں اپنے لیے بھی خوشیاں تلاش کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے بھی خوشیاں تلاش کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیں مل کر عید کی خوشیاں منانی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ہمارے قریب ہیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ محبت کے اظہار کرنے کے دن ہیں، اور ان سے محبت سے پیش آنا ہے۔ محبت سے پیش آنے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی ناراضگیوں کو دور کرنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو منانا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری اور ان کی زندگی مل کر خوشگوار ہے۔ یہ ہے عید، اس لیے کہ یہ تحفہ ہماری ان عبادتوں، ریاضتوں کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوا کہ جو ہم نے رمضان المبارک میں راتوں کو جاگ کر عبادتیں کیں، یا پھر ہم نے دن میں روزے رکھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا، وہ حقیقتاً خوشی محسوس کرتے ہیں، اور خوشی کو محسوس کرتے ہوئے اس کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جواب میں جو جزا دی، ہمیشہ دنیا میں انسان کو جو کچھ بخشا وہ اس لیے بخشا کہ انسان کے ساتھ ملے تو حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ تو آج خوشی کا یہ موقع، اور اس خوشی کے موقع پر ARYQ TV کی جانب سے آج کی کہکشاں ہم نے ان ستاروں کے ساتھ سجائی ہے کہ جن کی روشنی سے ماہ مبارک میں یعنی رمضان مبارک میں بھی آپ نے بہت فیض پایا، اور ہمیشہ سے جب سے QTV موجود ہے، جب سے QTV پر یہ ستارے جگمگا رہے ہیں، ہم اور آپ یہ روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ میں ان کا تعارف آپ سے پہلے کرواؤں گا۔ ہمارے بہت محترم، بہت پیارے دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں، تمام ایسے لوگ کہ جو یا تو آج اس محفل میں جو موجود ہیں یا تو ثنا خواں ہیں، یا ثنا خواں اس نسبت سے کہ سما یعنی قوالی پیش کرتے ہیں، اور اتفاق ہے کہ آج اس محفل میں اس سیگمنٹ میں تمام ہمارے دوست موجود ہیں جو ثنا خوانی سے وابستہ ہیں۔ پہلی شخصیت میرے دائیں جانب جو موجود ہیں، یہ اپنے آپ کو کراچی میں مہمان کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے مہمان نہیں سمجھتے کہ 3 دن سے زیادہ کا مہمان نہیں ہوتا، اور یہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود رہے کراچی میں۔ ویسے تو ان کے بارے میں ہمارے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ صحرائی آواز ہے، اور یہ بہاولپور سے تشریف لائے ہیں، لیکن بہاولپور بھی ہمارا، کراچی بھی ہمارا، پورا پاکستان ہمارا، اور یہ پاکستان کی شان ہے۔ محمد فاروق مہروی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک عید کی مبارک، عید کی بہت بہت مبارک ہو تمام میرے ثنا خواں بھائیوں کو، میرے قوال بھائیوں کو، اور پوری دنیا میں جو لوگ یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، میں سب کو عید کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ خوشیاں ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو فاروق مہروی کے ساتھ تشریف فرما، ایک ہی فریم میں ہم دونوں بھائیوں کو دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی قوالی پیش کرتے ہیں، ثنا خوانی بہت قرینے سے کرتے ہیں، ادب کو ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں، محبت کو تقدیس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک سلسلہ وہ خانوادہ کہ جس نے ان کو اس نعمت سے سرفراز کیا، یہ اپنے خاندان کی فنی میراث کو لے کر ہمیشہ جب بھی سامنے آتے ہیں پرفارمنس پیش کرتے ہیں، محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو داد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ دونوں محترم ہمارے آج کے مہمان دونوں بھائی ہیں، اور پہلی شخصیت ان میں سبحان نظامی، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت بلال نظامی، السلام علیکم۔ عید مبارک دونوں کو۔ مبارک آپ کو بھی، تمام حاضرین بھائی جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو اور ناظرین جتنے دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کو، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان
اور خیر مسلم ہم سب کو ہماری طرف سے عید کی مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب میرے بہت پرانے دوست ہیں یہ، اور ARY QTV اور ARY دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی یہ بہت پرانی شخصیت ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم ان کو بہت عرصے سے دیکھتے، پسند کرتے اور سراہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی محبت اور تقدیس کے ساتھ ثنا خوانی کرتے ہیں، کلام پیش کرتے ہیں، وہ کلام کے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ تشریف فرما ہیں محترم ہمارے دوست جناب والا قاری محمد محسن قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم۔ عید مبارک آپ کو بھی اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو، ARY QTV کے پورے سٹاف کو، خصوصاً یہاں سب بیٹھے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ عیدی بھی دے کے جائیے گا، وہ لے کے جائیں گے لے کے جائیں گے۔ اور ان دوستوں کے ساتھ ہمارے دو اور بہت ہی محترم ثنا خاں ہمارے دوست، ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں۔ یہ بھی دونوں مل کر ثنا خوانی فرماتے ہیں، ایک ساتھ کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی شہرت جو ہے وہ بچپن سے ہے، یہ بہت کم عمری سے ثنا خوانی کر رہے ہیں اور ایک ساتھ ثنا خوانی کرتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ آپ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہیں تو پسند کرتے ہیں، محفل میں سنتے ہیں تو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں تشریف لے کر گئے یہ اسی محبت کے ساتھ گئے، اسی تقدیس کے ساتھ کلام پیش کیے اور اسی محبت اور اپنائیت کے ساتھ پسند کیے گئے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پہلی شخصیت جو ہے وہ ہیں محترم انور ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں انور بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ شاہد بھائی آپ کو عید مبارک، اور ARY QTV کی تمام ٹیم کو، اور خصوصاً اس پروگرام کے توسط سے ARY QTV کے روح رواں حاجی عبدالرؤف صاحب اور ایگزیکٹو پروڈیوسر عامر فیاضی اور جتنے تمام دیکھنے والے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے عید ماشاءاللہ، مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور انور ابراہیم صاحب کے ساتھ تشریف فرما اشفاق ابراہیم صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، عید مبارک ہو۔ عید مبارک۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں اشفاق بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کے ساتھ ایک مسئلہ تو رہتا ہے، مجھے آپ کے نام یاد ہیں کہ اکثر لوگ آپ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، تو یہ دونوں بھائی ہمارے ساتھ محترم محمد انور ابراہیم اور محمد اشفاق ابراہیم دونوں تشریف فرما۔ ہمارے آج کے مہمان، ہماری آج کی یہ کہکشاں، اور میں سب سے پہلے تو محمد فاروق مہروی صاحب سے، آج ثنا خوانی کی بجائے آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ سے رمضان المبارک گزارا، ARY میں ہی گزارا، آپ کے ساتھ گزارا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں میں حاجی عبدالرؤف صاحب کو، خصوصاً عامر فیاضی صاحب کو۔ یقین کریں بہت کمال محبت والی شخصیت ہے، جن کے توسط سے، جن کی محبتوں سے مجھے ان جیسے آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کا موقع فراہم ہوا۔ الحمدللہ آپ تو دوسرا سال ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، نہیں میں کافی سال سے، کافی سال سے 3-4 سال سے گھر گئے اب تک تو نہیں ہے، ماشاءاللہ گھر ہی ہے، یہ گھر ہے ہمارا الحمدللہ۔ اور جناب قاری محسن صاحب، بہت پسند کرتے ہیں لوگ آپ کو یار، دنیا بھر میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ماہ مبارک آپ کے لیے واقعی مبارک ثابت ہوا۔ بے شک الحمدللہ، پورے سال جو ٹرانسمیشن ہماری ARY ڈیجیٹل کی ہوتی ہے الحمدللہ لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں، بڑی محبتیں ملتی ہیں، اور پھر عید کا دن جو شروع ہوتا ہے میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو صبح سے جن کے میسیجز آ رہے ہیں، میں ایک ساتھ سب کو رپلائی نہیں کر سکا، ان سب کو بھی میں ایک ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی۔ اور الحمدللہ جو عزتیں یہاں ARY QTV میں، ARY ڈیجیٹل میں آ کر ملی ہیں، نعت پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن وہ محبتیں، وہ پیار لوگوں کے دلوں تک پہنچانے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ عامر فیاضی صاحب ہمارے بڑے شفقت فرماتے ہیں، حاجی رؤوف صاحب بہت محبت فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کے سائے ہمارے سر پہ قادر قائم و دائم رکھیں۔ ماشاءاللہ عامر فیاضی صاحب موجود نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ موجود ہے یہاں پر، ان کے کام ایسے نا، وہ اصل میں صوفے پہ بیٹھنا ان کے لیے ذرا مشکل ہے، اس لیے ہم نے ان کو نہیں بلایا۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بہت پرانے دوست ہیں عامر، اور اچھی بات ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ ہاں بھائی سبحان صاحب، بلال صاحب، ایک جو آپ دونوں کے معاملے میں میں بار بار آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں بڑا کون ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سبحان بڑے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ بلال آپ بڑے ہیں۔ جی میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ جی فرمائیے گا۔ بنیادی طور پر اور کردار بھی ان کا ہی بڑا ہے ماشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں اللہ نے کیوں بڑا بنا دیا، شاید آپ سمجھتے ہیں میرے نام سے پارٹی ہے تو میں بڑا ہوں، ایسا نہیں، بڑے یہی ہیں، میں تو چھوٹا ہی ہوں ان کے سامنے ہر اعتبار سے۔ ویسے آپ دونوں میں عمر کے اعتبار سے کتنے سال؟ عمر کے اعتبار سے تو میں بڑا ہوں، نہیں، کتنا سال کا فرق ہے؟
तकरीबन 5 साल का 5 साल का फ़र्क है। आप तो बिल्कुल यार नौजवान लड़के लगते हैं। तो मैं जवान ही हूँ, हाँ यार बूढ़ा तो नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह, ये दोनों की आपकी बड़ाई है कि आप दोनों में से कोई भी इस बात पे तैयार नहीं है कि वो बड़ा है, और ये आप लोगों की बड़ाई है, लेकिन ये कि फ़नी एतबार से आप लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े अमल के लोग। तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुझसे बहुत बड़े हैं, मैंने कहा ना फ़नी तौर पे आप लोग माशाल्लाह बहुत क्योंकि इन्होंने अपने काम को बहुत ज़्यादा वक्त दिया, उस पर बहुत मेहनत करी, जो कि हम नहीं कर सकते। अच्छा माशाल्लाह, जो वक्त बच्चे के खेलने का होता है उस वक्त पे इन्होंने मेहनत करी। मेहनत की माशाल्लाह। ये इनका बड़ापन है, अपने काम के लिए, अपने म्यूजिक के लिए जो इन्होंने किया वो बहुत बड़ी चीज़ है। सुभान, आज के दौर में ऐसा नहीं होता। मैंने सुना, आप दोनों को सुना माशाल्लाह। वैसे तो आप दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बल्कि आपके बाकी भाई जो आपके जी तीसरे भाई भी हैं छोटे। जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैंने देखा। अच्छा जनाब अनवर भाई, आप और अशफाक दोनों अब एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन आपके एक और भाई भी आपके साथ पढ़ा करते थे। जी वो बड़े भाई पहले साथ बड़े पढ़ते भाई, थे। इसमें ग्रामीण बताइए हमें। जावेद इब्राहिम। जावेद इब्राहिम साहब, जी जी। अब उनकी पहले वो आपके साथ थे, जी जी। फिर अशफाक आपके साथ शामिल हो गए। हाँ। जी हाँ, तो उन्होंने, जावेद भाई ने कब छोड़ा? अभी 8-10 साल हो गए छोड़ा। 8-10 साल हुए, तो फिर आपके साथ अशफाक शामिल हो गए। लेकिन अब तो माशाल्लाह लोग आप दोनों ही को एक साथ सुनते हैं। और ये बताइएगा मोहतरम मोहम्मद फारूक मेहरवी साहब कि सफ़र किए आपने, कितने सफ़र किए ज़िंदगी में, क्या सीखा सफ़र करके? कहते हैं इंसान जब सफ़र करता है तो बहुत कुछ सीखता है, सफ़र करते तो रोज़ी और रिस्क मिलता है, उसको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल सही। सफ़र में इंसान को बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो अच्छा ये भी नसीब होता है। हाँ, ठीक है। बहुत सारी तकालीफ होती है, उनको बर्दाश्त करने की बंदे में ताकत आती है। और सबसे बड़ा सफ़र वैसे जो मैंने किया है वो सरकार की बारगाह। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सबसे अजीम सफ़र होता सबसे है। अजीम सफ़र जी है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई मरतबा माह रमज़ान में भी हाज़िरी की सआदत हासिल हुई है। माशाल्लाह। और इस मरतबा वैसे तो हर साल ईद खुशियों से गुजरती है, लेकिन इस साल सही पूछो तो हमारी ईद खुशियों से नहीं गुजरी। अच्छा, क्यों नहीं गुजरी? माँ होती है, इस साल वो रुखसत हो गई। उनका इंतकाल हुआ। वो यादें, वो लम्हे, यकीन करें वो माँ तो माँ है, नहीं, माँ माँ तो माँ है। बस मैं आपसे भी और तमाम हाज़रीन नाज़रीन से अल्लाह ताला ने मोहब्बत दरख्वास्त के करता हूँ, इस्तारे अपील के लिए, मोहब्बत के इस्तारे के लिए ही माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ। अल्लाह पाक फारूक भाई की अल्लाह वालिदा के की उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। इस साल हमारा भी कुछ सिलसिला ऐसा ही है। जी हाँ, जी मेरी हाँ। वालिदा का भी पिछले साल ईद के चौथे दिन इंतकाल हुआ इंतकाल था। हुआ, जी हाँ। और पूरा रमज़ान अब सबको पता था उनकी मैं यादों किस में कैफियत गुजरा। में था। और इस साल हमारे साथ नहीं हो रहा। ये पहला रोज़ा जब हम खोल रहे थे तो याद नहीं। बहुत अजीब सा वो मैं समा आपके था। घर जब गया था ना पहली दफ़ा, तो दरवाजे पे वो मुझे मिली थी। तो माँ होती है। माँ सही बात, सही बात। अल्लाह उनकी बस दुआ हर करें कि चीज़ अल्लाह का पाक संभालना, हर चीज़ का समझाना, जी हाँ, वो कैफियत, खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त करना और अपने बच्चों को खुशियों में शामिल देखना, करना, शामिल करना। बिल्कुल बिल्कुल। घर तो बनता ही औरत से, और फिर औरत और माँ हो, और माँ। क्या बात है। सुभान साहब, आप दोनों के माशाल्लाह कितने बच्चे हैं मैं जानना चाहूँगा? उनको इस तरफ लेकर आए आप? जी भाई साहब के 3 बेटे हैं, माशाल्लाह मेरा एक बेटा 2 बेटी हैं। माशाल्लाह। बड़े कितने बड़े हैं एज वाइज? इनके बड़े बेटे भाई माशाल्लाह। भाई साहब को बताने दें। अच्छा मैं एक 11 साल के हैं और एक 9 साल के हैं, और आपके सुभान साहब? और जो तीसरे वाले हैं वो 2.5 साल के हैं। 2.5 साल के हैं आपके? मेरी बड़ी बेटी 13 साल की माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी माशाल्लाह 10 साल की है साहबजादे छोटे हैं। और बेटा 5.5 साल का। अच्छा, तो आपके साहबजादे प्रैक्टिस में शामिल होते हैं आपके साथ? जी जी। दोनों के छोटे वाले भी शामिल होते हैं आपके? सुभान आपके भी होते हैं? नहीं मैं अभी इन्हें लेके जाता हूँ, उनको तो भतीजे मेरे। बिलाल आपके दरअसल मेरे जो बड़े वाले हैं, इफ्तिखार जिनका नाम है, जी माशाल्लाह। उनको कुछ ज़्यादा ही शौक है अच्छा, आने का। और वो एक जगह सुनी थी कवाली, वो उनकी आप आपके इनके साहबजादे बेटा की हैं, इनके साहबजादे, और क्या सुर क्या में था वो क्या नाम बताया माशाल्लाह, आपने? इफ्तिखार है। इफ्तिखार। माशाल्लाह बहुत सुर में, बहुत सुर उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का। ये कह रहे हैं कि वो आपसे अच्छा पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। इन्होंने उनका बताया कि मैंने एक दफ़ा सुनी थी, उनकी याद रही। नहीं तो मैंने सुभान भाई की सुनी थी। अच्छा। सुभान भाई की सुन रहा था। देखें तो जो वो साथ अच्छा बच्चा पढ़ेगा बैठा उसको हुआ था। अच्छा कहा जाएगा।
وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو علامہ لے رہا تھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ آپ تعالیٰ لوگ آپ لوگ دعا کریں ان کے لیے. جی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہتر مستقبل، نیک اور صالح زندگی عطا فرمائے. دونوں ہمارے مہربانوں نے، یعنی محمد فاروق مہروی نے اور محترم قاری محمد محسن قادری صاحب نے، دونوں نے ماؤں کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانے سے پہلے فاروق مہروی صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ نے ٹائم دیا، ہمیں پتہ ہے آپ کی مصروفیات کا. حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک دفعہ پھر شان عید میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد مسرور. میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں قاری محمد محسن قادری صاحب، انور ابراہیم صاحب، اشفاق ابراہیم صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ایک بہت خوبصورت ثنا خاں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں. یہ نوجوان بھی ہیں، محبت کے ساتھ تقدس کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں. اور پھر یہ کہ ARY سے انہیں آپ نے گزشتہ دنوں میں یعنی ماہ رمضان مبارک میں کئی دفعہ سنا، دیکھا، پسند کیا. تو ہم نے کہا کہ جب یہ ARY فیملی کا حصہ ہیں تو آج ہمارے ساتھ ان کو عید کے شو میں بھی ہونا چاہیے. تصدق رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں تصدق؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ بہت مبارک آپ کو عید کی. خیر بہت بہت. اور ہمارے ساتھ سبحان نظامی اور بلال نظامی بھی موجود ہیں. میں ابتدا تصدق سے ہی کرتا ہوں. تصدق کتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ سے؟ مجھے شاہد بھائی الحمدللہ بچپن سے میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جب ابھی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جب اسکول جایا کرتا تھا تو میں مقابلوں میں اور ہاں جی بزم ادب میں، ہاں جی الحمدللہ. ابھی کون سی کلاس میں آپ پڑھ تو رہے ہوں گے؟ نہیں الحمدللہ اب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں بزنس کی طرف اور ساتھ کیونکہ آپ دیکھنے میں بڑے چھوٹے لگ رہے ہیں مجھے. ایج آپ کی اتنی زیادہ نہیں لگ رہی. نہیں اتنی چھوٹی نہیں ہے، اور میں بتاؤں گا بھی نہیں کہ کتنی ہے. ویسے ہم نے کہا تھا دیکھیں یہ سارے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. الحمدللہ میں ابھی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. عید کا دن ہے، سب دیکھنے والوں کو بہت مبارک. اور میرے لیے حقیقی معنوں میں یہ عید بڑی مبارک ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری لاسٹ ایئر شادی ہوئی ہے اور اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ اس عید میں میرے ساتھ ہے. اب تو عمر بتانے میں محمد مصطفیٰ مسئلہ ہے نہیں میرے خیال میں. بتانی نہیں چاہیے صحیح عمر. آپ تو دوسری شادی کی وجہ سے نہیں بتاتے ہیں، وہ ایک چانس رکھا ہوا آپ نے. میرے چھوٹے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ خان. محمد مصطفیٰ. اور آپ کا نام میرے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ. آپ ساتھ لائے ہیں کیا کراچی اس کو؟ نہیں اچھا وہ گھر ہے، وہ مسنگ ہوگی. اس کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی. اس کی زندگی کی پہلی عید ہے. ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں انور بھائی، آپ سے، اشفاق آپ سے، کہ ماشاءاللہ میں نے آپ کے دونوں کو صاحبزادوں کو دیکھا، جس طرح آپ لوگ بالکل ساتھ جڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں. اور ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں. ان میں بڑے والے صاحبزادے کس کے ہیں؟ بڑے والے سب سے بڑے اشفاق بھائی کے ہیں. اشفاق بھائی کے ہیں. جی. اور چھوٹے والے آپ کے ہیں. جی. اچھا، ان میں اچھا کون سا پڑھتا ہے؟ دونوں پڑھتے ہیں؟ دونوں کو شوق ہے؟ الحمدللہ ہمارے مطلب دونوں بھائیوں کے، اشفاق بھائی کا بیٹا بھی پڑھتا ہے نعت. اچھا، میں انور بھائی یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اشفاق بھائی کو بھی بولنا آتا ہے. اشفاق بھائی کچھ تو فرمائیے. میرا بیٹا بھی پڑھتا ہے، ان کا بیٹا بھی اچھا پڑھتا ہے، ماشاء ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ. اچھا، تو دونوں مل کے پڑھتے ہیں؟ جی جی. یہ تو آپ لوگ نہیں بتا سکیں گے کہ اچھا کون سا پڑھتا ہے. اشفاق بھائی بتائیے. انور بھائی سبھی اچھا پڑھتے ہیں. دونوں مل کے پڑھتے ہیں وہ بھی؟ جی. اچھا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے یہ. قاری محسن، آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، آپ کی صلاحیت اللہ نے جو آپ کو بخشی کہ آپ یہاں تک پہنچے. محنت کس نے کی سب سے زیادہ آپ پر؟ میرے والدین کی اور میرے استاد کی بہت محنت ہے. ان کا نام ضروری ہے. قاری وسیقۃ الرحمان نیازی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ. تلاوت سے میں نے آغاز کیا تھا. مجھے معلوم ہے. قرات جو مجھے سکھایا کرتے تھے. جب میں مارننگ شو کیا کرتا تھا تو ماشاءاللہ. جی ہاں مجھے معلوم ہے. تو میرے ان کے دوست تھے ادیب رائے پوری صاحب. اچھا ماشاءاللہ. ادیب سے پھر انہوں نے جنات کا شوق ہوا تو انہوں نے مجھے ادیب صاحب کے حوالے کیا. پھر میں نے ادیب صاحب سے تربیت لی. پھر تو آپ کے سر پہ جو ہاتھ رہا ماشاءاللہ بڑی. میرے دونوں ساتھ اس دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے. ہم دونوں بھائیوں نے بھی ادیب رائے پوری صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت سیکھا ماشاءاللہ. آپ لوگ تو آرام باغ والی مسجد میں بھی بہت عرصے تک گیا. ان کے گھر پہ بھی جاتے تھے ادیب صاحب کے. ماشاءاللہ. آپ کا بھی آرام باغ والی مسجد سے رہا تعلق؟ میں بہت کم گیا، لیکن وہاں سے بہت ثنا خاں جو ہیں وہ بنے ہیں، بہت کچھ سیکھا لوگوں نے. میں وہاں گیا لیکن میں بہت زیادہ نہیں گیا. کوئی 5-6 مہینے وہاں.
जो सरकारी टीवी हमारे PTV, उसके लिए सिलेक्शन आराम बाग की मस्जिद से सना खानों की होती है। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब वहीं से मतलब जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप दोनों से भी यही सवाल करना चाहूँगा। बिलाल, आप बताइएगा और सुभान कि आप लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा किसने मेहनत की, किसने आप लोगों को प्रमोट करने में, आपकी सलाहियतों को प्रमोट, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें, अल्लाह का करम, लेकिन आप लोगों की मेहनत तो किसी ने की होगी ना। सबसे पहले तो हमारे वालिद ही, उनका नाम बताते रहिए। आफाक अहमद निज़ामी। आफाक अहमद निज़ामी जी। जी हाँ जी। उनके बाद में चंद असातिज़ा जो कि हमारे खानवादे के भी थे माशाल्लाह और ज़्यादातर खानवादे के ही थे। माशाल्लाह। उन लोगों ने हम पे मेहनत करी, जो उनको था उन्होंने हमें बताया और हमने अपनी हैसियत के मुताबिक उनसे थोड़ा बहुत सीखा। आप बताइएगा सुभान, आपने जैसे कि बिलाल भी बता रहे थे कि बचपन से आपको बहुत शौक़ रहा, तो आप किसके साथ ज़्यादा अटैच रहे? कि मैं तकरीबन 11 साल ज़ेरे तालीम रहा अपने वालिद के। अच्छा। और कव्वाली करते हुए तकरीबन 32 साल हो गए। क्या बात है। और उनके अलावा मेरे 2-3 उस्ताद और हैं माशाल्लाह, जिनमें 1-2 अब रहे नहीं, उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मेहनत सपोर्ट, तो एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। बिल्कुल। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मुझे एज अ सपोर्टर मेरे अंकल हैं अब्दुल्ला नियाज़ी। अब्दुल्ला नियाज़ी साहब, जी हाँ। अब्दुल्ला नियाज़ी साहब, जी हाँ। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो यानी कि मेरी अवामुन नास में इतनी वाकफियत जब तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये कि उस नहीं है, आप समझ रहे हैं सर, उस दौर 32 साल में बहुत होते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका करम है मालिक का, सरकार दो आलम का सदका है। तो उस दौर में आज से 20 साल पहले उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों से मिलवाया, मेरा तारुफ करवाया। तो ये एक नाम था। बाकी जो भी टूटी फूटी मेहनत है मेरी आपके सामने। बिल्कुल है। इस मेहनत की वजह से आप को यहाँ हमने बुलवाया कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं। हाँ जी साहब। इसीलिए तो तसद्दुक़ आप बताइए, यही सवाल आपसे भी है कि आपने कैसे मेहनत की, जिस शख्सियत ने आपको निखारने में, बनाने में आपका साथ दिया, वो कौन है? मैं अल्लाह की अता के बाद सबसे पहले जिस शख्सियत का ज़िक्र करना चाहूँगा वो हस्ती मेरे वालिद गिरामी की है। माशाल्लाह, नाम ज़रूर बताइए उनका। उनका नाम है इम्तियाज़ अहमद। और वो ख़ुद तो नात नहीं पढ़ते, लेकिन वो बहुत शऊर रखते हैं इस चीज़ का, बड़ा शौक़ रखते हैं। और अपनी भी अपने साथ उन्होंने मुझे इस तरह से अटैच किया कि जो कुछ वो ख़ुद करना चाहते थे उन्होंने वो मुझसे करवाया। क्या बात। और बहुत ज़्यादा मेरी तरबियत की। उसके बाद फिर मैं अपने उस्ताद गिरामी जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब की मैंने शागिर्दी इख्तियार की। फिर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ेर तरबियत हूँ। उसके अलावा जो एक रूहानी फैज़, वो दरबार आलिया ईदगाह शरीफ पीर नकीबुर रहमान साहब, साहबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब, उनसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, और बल्कि मेरी कई पीढ़ियों से हमें हासिल होता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने। और आज के दौर में आपके साथ बैठा हूँ पिछले कुछ तकरीबन 7-8-10 सालों से जनाब मोहतरम आमिर फयाज़ी साहब, इनकी वसातत से QTV और फिर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहे हैं। अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा है। साहब के भी वालिदा का भी इंतकाल हुआ जी, मेरे उस्ताद गिरामी की वालिदा का भी इंतकाल जी रमज़ान शरीफ में फरमाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम पे उनका इंतकाल हुआ। आप सबसे दरख्वास्त है उनकी भी मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए। अच्छा, मैं क़ारी मुहसिन साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली मर्तबा जब माइक पर जाकर बैठे थे तो किसने बिठाया था, क्या कलाम पढ़ा था, कुछ याद है? हिम्मत कैसे हुई? सीखता आदमी उसके बाद है, सीखता उसके बाद है, हिम्मत पहले होती है। बड़ा अच्छा वाक़या है जी, इरशाद। वो पहली दफ़ा किरत की थी और पहली दफ़ा वो माहौल ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी महफिल थी। कुछ लोग आए थे जो महफिलें वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते थे कराची भर में, शहर भर में, पाकिस्तान भर में बल्कि। तो एक दिन हमारे मदरसे आया, उन्होंने मुझे सुना तो कहा कि इस बच्चे को हमने अपनी महफिल में क़िरात करवानी है और पीक टाइम पे करवानी है। अच्छा, यानी मैं स्टार्ट में नहीं करवानी, मैं पीक टाइम पे करवानी। एज क्या थी इसकी? उस वक्त मैं कुछ 6 साल का होऊंगा। क्या बात है। या 6-7 साल का। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारे लिए पहला मौका है और वो महफिल बहुत बड़ी है, तुम आंखें मत खोलना। अच्छा, आंखें मत खोलना और बस पढ़ते रहना।
میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے وہاں تلاوت کی تھی تو ایک بہت بڑا مجمع وہاں جمع ہو گیا تھا, اور اس وقت اتنا زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جب میں نے تلاوت کرنی شروع کی تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں روڈ پہ پارک کر کے وہ محفل میں مجھے سننے کے لیے آئے تھے. ایک محفل میں سما بنا ہوا تھا. اب میرے استاد نے کہا کہ آنکھیں نہیں کھولنا, اور کہنا کسی چیز کو منع کرو تو وہ کر کے تو دیکھیں یار کیا ہے کیا. بچپن سے چور تھا. اچھا تو ایک دم پھر میں نے جب آنکھ کھولی نا تو دیکھ کے میں گھبرا گیا, اتنی خلقت ایک ساتھ, اب مجھ سے ایک لفظ نہ پڑا جائے. اچھا قاری صاحب کا ہمارا غصہ کرنے کا انداز تھا, وہ آتے اور آنکھیں دکھا کے یوں کرتے تھے بس, وہ بہت ہوتا تھا ہمارے لیے. انہوں نے آنکھیں کر کے دکھائی اور کہا, میں نے کہا تھا آنکھیں نہیں کھولنا, آنکھیں بند کرو. مائک لگا میں نے, لیکن دور سے بول رہے ہیں. پھر میں نے آنکھیں بند کی تو دوسرے مائک پہ آ کر بیٹھے, انہوں نے پھر ایک آیت پڑھی, تو پھر میں نے وہاں سے دوبارہ شروع کیا. پھر اسی کے بعد سے اللہ پاک نے اتنی عزت, اتنی محبت, شہادت, وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر یہ ثنا خوانی کی طرف آپ کب آئے؟ ثنا خوانی میں ایک نام میں لینا چاہوں گا, محمود علی قادری کہ ایک ٹائم بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, اللہ پاک ان کو دراز عمر عطا فرمائے. ان کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا نعت پڑھنے کا. وہ پہلی نعت پڑھتے تھے, وہ نبی کے نور سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے, تو مجھے ان سے انسیت سے ہونے لگی. پھر ان کی محفل میں جانا شروع کیا, تو پھر مجھے شوق ہوا نعت پڑھنے کا. تو پھر اتفاق سے وہ ادیب صاحب کی تقریب تھی, اس میں وہاں سے انٹریکشن, تو وہاں پر ہم گئے تھے, میرے استاد مجھے ساتھ لے کے گئے تھے. سعید ہاشمی صاحب کی اصل میں وہ تقریر تھی, سعید ہاشمی صاحب نے اپنے مدرسے میں کروائی تھی وہ تقریر. تو اس میں وہ ہم نے سنا نا اللہ کے نام جو پڑھتے ہیں, اللہ الذی, پہلی دفعہ ملیشیا سے وہ سارے آئے ہوئے, تو ان کو پہلی دفعہ دیکھا میں نے. تو اس کے بعد مجھے اتنا شوق پیدا ہوا کہ ابھی جو پرومو کے دوران ایک چلتا ہے اس میں آپ کا میں سنتا ہوں, وہ کیو ٹی وی سے ہم نے ریکارڈ کروایا, وہ ایک شوق پیدا ہوا پھر نعت پڑھنے کا. پھر وہ آہستہ آہستہ ایک محفل میں پڑھا, پہلی دفعہ جب محفل میں پڑھا تو محفل میں لوگوں کو اچھا لگا. پھر وہ محفلوں کا نعت کا سلسلہ شروع ہو گیا, جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں پھر ایک نعت بھی. پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا تھوڑی دیر بعد کہ کیو ٹی وی پہ آپ کو کون آیا. یہ بتائیے, پہلے میں انور بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں, بہت ایک خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی کہ والد صاحب جو خود کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے ان سے کرایا. آپ کے معاملے میں مجھے کچھ ایسا لگتا ہے. ہمارے والد صاحب کو بہت ہی شوق تھا نعت سننے کا نا, تو پھر انہوں نے آپ محفل میں جایا کرتے تھے بھائیوں کو. جی 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 جی, بس ان کا شوق ہی تھا. پھر آہستہ آہستہ پھر ہماری توجہ اس طرف ہوئی, ہم نے پڑھنا شروع کیا. تو پھر ہم کو والد صاحب ہر محفل میں لے کے جاتے تھے, پڑھانے کے لیے, سنانے کے لیے, دونوں معاملات کے لیے. پڑھانے کے لیے دونوں معاملات. پہلے ان کو سننے کا شوق تھا, جی جی, پھر انہوں نے اپنے گھر میں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے تربیت دلوا کے دیا. یہ بتائیے اشفاق کہ سختی سب سے زیادہ آپ پہ کس نے کی, کیونکہ آپ چھوٹے ہیں جی, سختی سب سے زیادہ کس نے کی آپ پر؟ سختی بھابھی کے علاوہ نام بتائیے گا. نہیں کسی نہیں, گھر میں کسی نے بھائیوں نے نہیں کی. نہیں, آپ نے شوق سے سیکھا, شوق سے پڑھنا شروع کیا آپ نے. تو دونوں بڑے بھائیوں میں سے, جاوید بھائی میں سے اور انور میں سے زیادہ آپ پہ توجہ کس نے دی؟ انور بھائی سے زیادہ. انور بھائی نے زیادہ توجہ دی. اچھا, بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اس لیے اس کا مطلب ہے روب ہے آپ کا. شاید بھائی ابھی اس ٹاپک پہ آئے نہیں ہیں, لیکن آئے گئے. روب ہے ویسے. یہ بتائیں سبحان, سب سے زیادہ زندگی میں کس کو مس کرتے ہیں؟ اپنے والد کو. وجہ بچپنے سے لے کے تقریباً جب ہوش سنبھالا تھوڑا بہت, تو زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزارا ہے میں نے, یہاں تک ان کی وفات تک. تو ان کے زیر تعلیم بھی میں ہی رہا زیادہ. بھائیوں میں سب سے بڑے آپ ہیں نا؟ نہیں, بڑے بھی ہیں. سوری, بڑے تو آپ ہیں. جی ہاں. اچھا دیکھیں, پھر میں بھی کنفیوز ہو گیا. آپ لوگوں نے یہ چھوٹے میں آپ کی کنفیوژن دور کر رہا ہوں. آپ اگر مجھے اجازت دیں میں وقفے میں چلے جاؤں تاکہ میرا کنفیوژن دور ہو. جیسے عید کا دن ہے, عید کے دن کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر شان عید میں میں آپ کا میزبان شاہد مسرور, میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, اور اس گفتگو کے سلسلے میں ہم جب وقفے پہ گئے ہیں تو ہمیں سبحان نظامی یہ بتا رہے تھے کہ یہ اپنے والد صاحب کو بہت مس کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزارا, ان سے سیکھا. ایسا ہی تھا دراصل. بات یہ تھی کہ ان کے جو بھی
मकासद थे, उनके जो नज़रियात थे, उसको मैंने फॉलो किया उन्हीं की ज़िंदगी में, उनकी अहमियत समझी, उसकी कदर की और उनके इंतकाल के बाद उस पर अमल किया जितना भी मुझसे मुमकिन था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी है। तो बस ये कि आइडियल भी मेरे वही थे, सबसे ज़्यादा दोस्त भी मैंने उनको ही माना, उस्ताद भी पहले मेरे वही थे माशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें मिला करके वो एक इंसान थे मेरे लिए माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपसे बिलाल पूछता हूं कि आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, जब कोई काम इंसान करता है तो किसी न किसी को सामने रखता है, आपका आइडियल इस शोबे के एतबार से, फन कवाली के एतबार से? कव्वाली के एतबार जी, मैं अपने वालिद को और अपने भाई को ही फॉलो करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अब ये बताइए यार, बात वो मीठे की हो जाए थोड़ी सी, आप में से घर में मीठा किस किस का बंद है, पहले ये बताइए। सभी क्या बनता है मीठी ईद? बंद किस किस का है? बंद सब खाते हैं माशाल्लाह। मुझे लगता है सिर्फ आपका ही बंद है हज़रत। नहीं, यहाँ पर मीठा बंद है मेरा, बाकी घर में तो मिलता है। अच्छा आप बताएं, आपसे सर मैं पूछना चाह रहा हूँ अनवर भाई कि मीठे में पसंद क्या करते हैं? ईद के दिन तो शीर खुरमा होता है, वैसे क्या पसंद करते हैं? मीठे में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादा पसंद नहीं है, बात तो मीठी करते असल में हैं। हम लोग महफिल में जाते हैं तो इतनी मिठाइयाँ मिलती हैं तो वो मीठा हमको ज़्यादा पसंद ही नहीं है। अच्छा पसंद नहीं, पाबंदी नहीं है, खुद मीठा कम खाते हैं? हाँ, कम खाते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ महसूस की है कि ये आप में से किसी से भी एक सवाल करो तो मैं की जगह हम का जवाब आता है। आपने उनको साथ में लपेट लिया कि मैं उनसे पूछूं ही नहीं कि उनको पसंद है या नहीं पसंद। आप इशफाक बताइए, आपको आप कहेंगे जवाब दे दिया। मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं है, क्यों, क्या वजह है? बस बचपन से आदत। अच्छा अच्छा, खट्टा खाते हैं? नहीं, खट्टा नहीं खाया लाइफ में? तो चटपटा को इस तरह। अच्छा कारी मोहसिन साहब, आपसे एक सवाल था जो खट्टा नहीं खाता हज़रत, मीठा खाता हूँ। वो आम खाता हूँ शौक से। मुझे बात है, आप हर मौसम में आम खाते हैं। ये बताइए कि क्यू टीवी पर आपको कौन लेकर आया? क्यू टीवी पर आमिर फयाजी साहब भी लाए, और आज आमिर फयाजी साहब का तस्करा बहुत है। आमिर फयाजी कहाँ है यार? आज भाई की बड़ी मोहब्बत है। मैंने आमिर भाई को फ़ोन किया था। आमिर भाई से मेरा ताल्लुक़ क्यू टीवी से नहीं है, बल्कि बहुत पुराना ताल्लुक़ है। आमिर भाई से पूछिएगा, आमिर भाई जब टेलीविज़न के कैमरे के सामने बैठे थे ना तो मेरे साथ बैठे थे पहली बार। शायद आपसे भी पुराना ताल्लुक़ हमारा, जब वो कैमरे की तरफ गए भी नहीं थे। तो नहीं, कैमरे पे जब पहली दफ़ा आए थे तो मेरे साथ बैठे थे। जब वो कैमरे पे गए भी नहीं थे, जब से हमारा ताल्लुक़ है। अब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे आमिर भाई, तो खैर आमिर भाई छोटे होते थे लेकिन तब भी मोटे होते होंगे। नहीं नहीं, आमिर भाई बहुत दुबले पतले से थे। अच्छा हाँ, अच्छा, दुबले पतले से थे। अब ये वो बात रह गई कि लाया कौन था यहाँ पर? आमिर भाई की बड़ी मेहनत है, और आमिर भाई पहले काम कर चुके थे मेरा, कि मैं कलाम रिकॉर्ड हो चुका था हमारा। उस वक्त सभी भाई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, तो सभी भाई एक महफिल में मुझे मिले थे। तो सभी भाई ने कहा था कि वो एक महफिल में मिले, कहाँ घूम रहे हो तुम? मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ, कहाँ जाऊँ? बोले कल चक्कर लगाओ, क्यू टीवी आओ। मैं आ गया। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे अल्फाज सुनने को मिले, क्यू टीवी आओ, लेकिन वो कभी एंट्री नहीं हुई अंदर, वो ऐसा। तो खैर वो बात अलग है। तो मैं अंदर आया तो बड़ी इज्जत से सभी भाई ने मुझे बुलाया। सभी भाई ने कहा जाओ गौसपाक की मनकबा रिकॉर्ड करवाओ। तो पहली मनकबा रिकॉर्ड करवाई थी मैंने, वो भी आमिर फयाजी साहब के साथ कराई थी। शाह जीना बमा ने आमिर फयाजी के साथ ही कराई थी। आमिर भाई के साथ वो करवाई थी, ख्वाजा साहब की मनकबा रिकॉर्ड। अच्छा, वो कराई थी। उसके बाद गए नहीं घर वापस? उसके बाद घर ही वापस नहीं गए, घर वापस ही इतनी मोहब्बतें मिली यहीं के हो गए। माशाल्लाह, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। ये अपनी ज़बान से अपना नाम भी बताइए। आपके नाम का जो दूसरा हिस्सा है वो भी बड़ा खूबसूरत है, तसद्दुक रसूल। माशाल्लाह। ये नाम मेरा रखा था जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। अच्छा जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब उनके पीछे जुमा पढ़ा करते थे हमेशा। तो फिर उस दिन भी, जिस दिन मेरी उसके 8 दिन बाद, 8 दिन घर में मतलब ये मशावरत चलती रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो 8 दिन तक मेरा नाम ही नहीं रखा। फिर जुमा पढ़ने गए तो बहुत बेबहा रश था। तो उन्होंने देखा उनके साथ ही एक साहब जो हैं वो पर्ची पे कुछ लिख के, तो कोई सवाल उन्होंने सोचा कि मेरे घर बेटा है, तो मैं भी कादरी साहब से, क्योंकि बहुत अकीदत थी उनकी, तो उन्होंने लिख के ना तो पर्ची चला दी आगे, टाउनशिप में नाजुल कुरान एम ब्लॉक। तो वो उनको नहीं ये ख्याल था कि पहुंच जाएगी आगे, इतना रश था। लेकिन वो ऐन जुम्मे से पहले, खुतबे से पहले उन्होंने कहा कि
ہمارے ایک دوست ہیں رفیق ہیں امتیاز احمد، ان کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اس کے نام کا انہوں نے پوچھا ہے تو میں نے ان کے بیٹے کا نام تجویز کیا تصدق رسول، یعنی حضور کا صدقہ، ہمیں تو جو بھی ملا حضور کے در سے ملا، یہ انہوں نے بس جی، یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ اس نام کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ سبحان صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے بھی میٹھے والی بات کی تھی، میں میٹھے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، پسند ہے گلاب جامن بہت پسند، گلاب جامن بہت پسند ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے چہرے سے گلاب جامن ہی جو ہیں وہ آپ بتائیے ٹپک رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں بھی گلاب جامن بہت کھاتا تھا مگر اب میٹھا کم کھاتا ہوں۔ انہوں نے جس طرح گلاب پابندی لگ گئی؟ نہیں پابندی لگی نہیں، میں نے خود نے لگا لی۔ اچھا خود لگا لی؟ ہاں پہلے میں میٹھا ہی زیادہ کھاتا تھا مگر اب کم کھاتا۔ اچھا میٹھا بنانا آتا ہے کسی کو؟ سب تو مشکل کام میرے خیال میٹھا بنانا ہے نا، کیونکہ قاری آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ کے کچن میں بہت جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میری وائف تو بہت اچھا میٹھا بنانا تو سب کو آتا ہے، لیکن میٹھا یا مجھے بنانا بھی نہیں آتا، نہیں آتا مجھے بنانا کھانا آتا ہے۔ کیا کیا کچن میں اتنا وقت گزار کے؟ اچھا صرف برتن دھوتے ہیں آپ؟ نہیں کچن مجھے شوق ہے، مطلب کھانا وغیرہ بنانے کا اکثر ہے، کھانا بنانے کا شوق ہے؟ اب اتنا سے کام کرنے کے بعد شوق ہی ہوتا ہے، مطلب کچھ بھی تو شوق نہیں کریں گے آپ؟ مطلب گوشت ووشت تل لینا، انڈے وغیرہ تل لینا، چھوٹی موٹی چیزیں یہ بنا لیتا ہوں میں۔ اچھا مطلب گوشت چھوٹی موٹی چیزوں کا ہوتا ہے، مطلب جیسے گوشت بھون لیا مسالے والا، اور روٹی پکانی، آٹا روٹی وغیرہ نہیں آتی بنانا، وہ نقشے ٹیڑھے میڑھے اچھا رہتے ہیں۔ مجھے کیوں یہ سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں کچن آپ ہی سنبھالتے ہیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ سب یہی کہتے ہیں۔ اچھا انور بھائی آپ نے بتایا تھا شاید؟ نہیں بتایا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے شوق ہے اچھا یہ اچھا شوق ہے، ویسے یہ شوق اچھا شوق ہے اور یہ سنت بھی ہے نبی کریم سنت صلی اللہ علیہ بھی۔ وسلم آپ بتائیے، آپ بتائیں، آپ تو بہت کم بول رہے ہیں۔ کوئی بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جی اپنی میں بھی جاتا ہوں کچن میں، یہ ایک الگ بات ہے کہ میں جاتا ہوں تو مجھے غصے نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کام چھوٹا کرتے ہیں پھیلاوا زیادہ کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو کئی مہینے سے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں موقع ملے اور جاؤں، لیکن اب وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ آپ بتائیے اشفاق، آپ کے کیا معاملات ہیں کچن میں؟ ہاں کچن میں بتا دیں۔ کبھی بھی نہیں گئے؟ نہیں گئے کبھی کچن میں؟ نہیں گئے تو برتن تو گھر کے ایسے ہی رہ جاتے ہوں گے۔ آپ گئے انور بھائی کبھی کچن میں؟ نہیں جانا ہوتا؟ اچھا ماشاءاللہ، مجھے معلوم ہے بلال جاتے ہوں گے، ہے نا؟ کبھی کبھی باہر آتے بنا ہیں، لیتا ہوں، کبھی کبھی باہر آتے ہیں، انڈا ونڈا تل لیتا ہوں بس نہیں یار، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اور آپ کا سبحان کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، اپنے کام کے علاوہ جس سے میں پہچانا جاتا ہوں، ماشاءاللہ جس کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کی تعلیم کا سلسلہ کیا رہا؟ میں اسکول کالج، اس کے بعد پھر بزنس کس نوعیت کا ہے؟ الحمدللہ میرے والد صاحب کا ہے ہول سیل ٹریڈنگ کا۔ اچھا آپ وہاں ٹائم کچن کا نہیں ہے لیکن ہاں کچن کا وہ تو آپ کے علاوہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کا ایسا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سبحان کہ یہ خیال کب آیا یا کسی نے ترغیب دی کہ آپ باقاعدہ اپنی ایک جو پارٹی ہوتی ہے وہ بنائیں پرفارمنس کے لیے؟ آپ سولو پرفارمنس بھی کر سکتے تھے؟ جی حضرت میں اور کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ ابھی میں پارٹی آذربائیجان گیا ہوا تھا 15 دن پہلے، جی جی وہاں پہ میں نے فیوژن کیا جا کر، اچھا اور یہاں پہ بھی فرانس میں بھی کیا ہے۔ یہ ابھی وہاں جا کے تو وہ آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہوں گے، شکل سے تو آپ لگتے ہی آپ کی طرح ہر آدمی یہی بولتا ہے۔ یہ مشن تھا والد صاحب کا، ان کا مقصد تھا کہ یہ کام آگے بڑھایا جائے اور یہ ہم تینوں بھائیوں کے ذریعے آگے بڑھے۔ تو اللہ کے کرم سے یہ کہ اس پہ عمل کیا، جو ان کی تعلیم تھی، سیکھ تھی، ان سے جو لی تھی، اس کو کرتے رہے، ورنہ یہ ارادہ نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہوگا اور میں اپنے نام سے اس گروپ کو آگے چلاؤں۔ والد صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی پرفارم کیا ہے؟ جی ہم نے ان کے ساتھ، آپ لوگوں نے مطلب کیا؟ جی ہاں بالکل، تو پارٹی تبھی سے موجود تھی؟ جی آپ لوگوں نے بالکل، جی بالکل۔ ہم تقریباً میں 7-8 سال کا تھا اور بلال بھائی مجھ سے جتنے بڑے تھے، ہم دونوں بھائی مستقل ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ دو بازو۔ جی تقریباً 87-88 کی بات ہے۔ والدین کا بہت بڑا کردار ہے، بالکل ہے۔ استاد بھی چوز کریں گے تو والدین چوز کر کے دیتے ہیں، آپ کو کسی راہ میں ڈالتے ہیں، وہ سب والدین کا کردار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو وہ بس وہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہیں سے بنتا ہے کہ اس کو سلسلہ کہاں لے کے جانا ہے، اور شوق دیکھا جاتا ہے کہ اولاد کا شوق کیا ہے، پھر اس طرح چلا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب اتنے مصروف ہوتے تھے اپنے کام کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود محفل میں ساتھ لے کر جانا اور رات بھر میرے ساتھ یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ باپ کا اولاد کو اس کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے لے کے جانا، ٹائم دینا کتنا مشکل کام ہے۔
آج ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہمیں ٹائم دیا گیا. میں جی اسی فرمائیے. طرح ہمارے والد صاحب نے بھی شروع میں جب جاوید بھائی پڑھتے تھے اور میں نے شروع کیا کہ ہم دونوں بھائیوں کو لے کے علاء یوسف میمن صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے پاس لے کے گئے. ابتدائی ہم نے وہاں سے سیکھا تھوڑا بہت, پھر اس کے بعد. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں ناظرین سے. بہت سارے ہمارے ناظرین کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جس نے قومی نغمہ تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوموں یہ قومی نغمہ گایا تھا, وہ انور ابراہیم ہے. یہ کتنے سال کے تھے آپ؟ تقریباً 12 سال. 12 سال کے تھے. اور کتنا مشہور یہ قومی نغمہ, اور ہم انور ابراہیم سے چاہیں گے کہ یہ آج وہ سنائے ہمیں. یہ چھوٹے سے تھے جب انہوں نے یہ قومی نغمہ سنایا تھا. جی سر, انہی کا گایا ہوا ہے. تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوموں, تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوموں, تو میرا دل بر جان تو میرا دل بر جان تو میرا پاکستان تو میرا دل بر جان تو میرا پاکستان تو میرا دل بر جان. سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہ انور ابراہیم کا وہ محبت کے اظہار تھا جو انہوں نے پاکستان کے لیے بچپن میں کیا تھا, اور پھر ان کی وہ محبت جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بھر میں روشنی اور خوشبو کی طرح پھیلی. اور وہ محبت جو آج یہاں نظر آئی, ہمارے بہت ہی مہربان دوست, ہمارے بھائی, کیونکہ یہ ایک فیملی, اور اس فیملی کے یہ ممبر جو مختلف وقتوں میں آپ کے سامنے آتے ہیں اپنے فن کا, اپنی محبت کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پن کا اظہار کرتے ہیں, جو آج یہاں نظر آیا ہوگا, جو عید کی شکل میں ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے. آج اس عید ٹرانسمیشن میں فوڈ بستی اور مزیدار حلیم کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم نے آج حلیم بھی کھایا ہے اور بہت کچھ آپ کو یہاں پر ٹیبل پر بھی نظر آ رہا ہوگا. تو ہم اس طرف جائیں گے, آپ کو عید کی مبارکباد دیں گے, تمام دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے. عید مبارک, اللہ حافظ. شان عید مرحبا شان عید